بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ رمضان المبارک بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے جنہیں بھی عبادات نصیب کی ہیں اور کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ ایسے موقع پر مصروفیت کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اپنے اعمال کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ اتنا بابرکت موقع جس میں خوب عبادت کرنی چاہیے تھی، ایسی مصروفیت آ گئی کہ نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی، قرآن کریم بھی نہیں پڑھا جا رہا، کوئی ذکر و اذکار بھی نہیں ہو رہے۔ تو کچھ چیزیں جب انسان کے اندر عبادات کا شوق نہ ہو تو رکاوٹیں بنتی ہیں، ان میں سے ایک رکاوٹ مصروفیت ہے۔ حدیث پاک میں بھی اسی طرح آتا ہے نا، غنیمت جانو اپنے فرصت کے لمحات کو اس سے پہلے کہ مصروف ہو جاؤ۔ یہ وقت اللہ رب العزت نے جو دے رکھا ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ مجھے وقت مل رہا ہے۔ اذان ہوئی، آپ کو وقت ملا، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کو وقت ملا، آپ نے قرآن پڑھا، آپ کو وقت ملا، آپ نے ذکر و اذکار کی۔ اور جان بوجھ کر کوئی مصروفیت مت خریدے۔ جتنی بھی میں رمضان سے پہلے سے بھی آپ لوگوں سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ جتنے بھی اپنے کام ہیں ان کو پہلے سمیٹیں، ختم کریں، اور رمضان المبارک کو پورے کے پورے رمضان کو عبادات کے ساتھ جوڑ دیں کہ بس ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اور کتنی خوش نصیب ایسی خواتین آج کے دور میں بھی موجود ہیں جو سوائے سحری افطاری کے یا گھر کے تھوڑے سے صاف صفائی کے وہ باقی اپنے تمام اوقات کو یا تو قرآن پڑھنے میں لگاتی ہیں یا نوافل میں یا اپنی چھوٹی نمازوں میں، اپنی عبادات میں لگاتی، کوئی فالتو کام وہ کھولتی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں ان میں شمار آپ سب کا بھی ہو جائے، اور آپ اپنے اوقات کو بڑی ہی سمیٹ کر گزاریں ایک ایک لمحے کو، تاکہ وہ ضائع نہ ہونے پائے۔ یا پھر کوئی بیمار، ایک تو یہ ہے کہ مصروفیت آ گئی اور آپ کا کہیں آنا جانا ہو گیا، آپ کی عبادتیں رہ گئی، اور سفر کے بارے میں گھر سے آپ باہر جب نکلیں گے تو سفر تو شروع ہو گیا، تو سفر کے بارے میں ارشاد ہے کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، انسان کو ہر چیز سے روکتا ہے، آرام سے روکتا ہے۔ آپ لوگ خود بھی نوٹ کرتے ہوں گے کہ تھوڑا سا بھی آپ یہاں تک کہ اپنے گھر سے، اگر آپ کے گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر کوئی دکان ہے، کچھ خریداری آپ نے کرنی، آپ تھوڑا سا سفر کریں گے تو واپس آ کر جو پہلی کنڈیشن تھی آپ کی جسم کی وہ پھر نہیں رہے گی، اور خصوصاً جب گرم سارا ماحول ہو، گرم موسم ہو تو انسان بہت تھک جاتا ہے اور طبیعت پر بڑا اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے تھوڑا سا بھی آپ سفر کریں گی تو آپ کی طبیعت بالکل بدل جائے گی۔ تو خود سے کسی بھی مصروفیت کو اپنے قریب نہ لائیں، اللہ سے مانگیں بھی کہ اتنا پیارا آپ نے مہینہ دیا ہے تو میں مصروفیت سے بچوں، کیونکہ مصروفیت انسان کو عبادات سے دور کرتی ہے، اور اصل مصروفیت رمضان میں عبادت کی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ طبیعت خراب ہونا یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ آپ اگر بلا وجہ کہیں آنا جانا کریں گے تو اس سے بھی کیا ہوگا، طبیعت خراب ہوگی۔ آپ نے کسی کی باتیں سنی، ظاہر ہے ساری باتیں تو آپ کے ذہن کے موافق نہیں ہوں گی، کوئی چیز ایسی بھی تو ہوگی جو آپ کو اچھی نہیں لگے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا عرصہ تک ان باتوں کا اثر آپ کے ذہن پر رہے گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی توجہ ان باتوں میں ہے، یہ کیوں کہہ دیا، میں نے تو ایسی نہیں کی، میں تو ایسی نہیں ہوں۔ تو آپ نے، آپ کی طبیعت اس سے بھی بگڑ گئی، خراب ہو گئی۔ تو آپ جب بیمار ہو جائیں گے، طبیعت خراب ہو جائے گی تو یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ تو بلا وجہ محفلوں میں جانا،
اس سے بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. بلا وجہ غیر ضروری آپ کھانے پینے میں اسراف کرنا شروع کر دیں. جو چیزیں ضروری ہیں، اچھا ہے رمضان المبارک میں دسترخوان بھرا ہو، لیکن ایسی چیزیں جو نقصان دہ ہوں وہ مت آپ استعمال کریں، اس سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے. تو جب انسان کی طبیعت خراب ہو جائے تو تب بھی رکاوٹ بنتی ہے عبادت میں. تو جو چیزیں عبادات میں رکاوٹ بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ یہ ہماری زندگی سے دور فرما دیجیے. اور دعا آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں تو خاص کر اللہ تعالیٰ جیسے کہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی ہیں. اور خاص کر کے بندہ جب یہ دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے اپنی عبادت کے لیے فارغ کر دے، اے اللہ میں تیری عبادت کروں. ہمیشہ کیا دعا ہوتی ہے؟ اللہ رزق میں برکت دے، اے اللہ پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ غم دور کر دے. اس قسم کی دعائیں ہوتی ہیں. اور رمضان میں کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے کچھ نہ ہو، میری کوئی مصروفیت نہ ہو، بس تیری عبادت کے لیے میں فارغ ہو جاؤں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور اللہ رب العزت کتنا فخر فرماتے ہوں گے اپنے فرشتوں کے سامنے کہ میرا بندہ، اس کے ارد گرد کتنی مصروفیات لگی ہوئی ہیں. ایک نوجوان بچی، ایک نوجوان لڑکا، اسے تو بہکانے کے لیے بہت سارے آج ایسے جال ہیں جو پھیلے پڑے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت سے دور ہو. لیکن اس کے باوجود انسان اگر یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اپنی عبادت کے لیے مجھے خالص کر لے اور مجھے اپنی عبادت نصیب فرما. جہاں اتنی اور دعائیں قبول ہوتی، کیا یہاں یہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ بس دعا مانگنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت ضرور قبول کریں گے. تو عبادات میں خود کو لگائیے اور آپ دیکھیے اور اپنے ذہن کو بتائیے کہ ان وقتوں میں کی گئی عبادت بہت زیادہ ثواب لے کے آتی ہے، بہت بڑا ثواب ملتا ہے. اور جب یہ وقت گزر جائیں گے تو پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں یہ لمحے آئے نہ آئیں. آپ اپنے رشتہ داروں میں غور کریں کہ کتنے لوگ پچھلے رمضان المبارک میں موجود تھے، اس بار نہیں ہیں، اور ان کی کتنی خواہش ہوگی کہ کاش انہیں پھر سے زندگی کے کچھ لمحے ملتے، وہ ان عبادات کو کرتے. علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ قبر میں پڑا انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے ایک بار سبحان اللہ کہنے کا وقت مل جائے، اور یہ کہنا اس کے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ عزیز ہے. اور آخرت میں اگر اچھے عمل کیے تو پھر تو آرام ہی آرام ہے، برے عمل کیے تو پھر جہاں انتظار گاہ ہے یعنی قبر، وہاں پر بھی پھر مشقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں. اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، سانسوں کے ختم ہونے پر اس کی ساری مصروفیت بھی ختم ہو جاتی ہے. کتنے ہی لوگ دنیا سے گئے، انہوں نے وہاں جا کر چاہا بھی کہ ہم کچھ کریں. اور آخرت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو جب انسان دیکھیں گے کہ اللہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے حسین ہیں، تو ایک دل کے اندر خواہش پیدا ہوگی ہر ایک کی کہ اللہ آپ کو تو اب دیکھ لیا ہے، اب تو سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے، اب ایک سجدہ کرنے کی نہ اجازت مل جائے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ سجدہ کرنے کی جگہ دنیا کی زندگی تھی، دنیا کی زندگی تھی، 5 سجدے کرتے، آج یہاں تو ایک سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو آپ دیکھو کہ اللہ رب العزت کو ہم سجدے کرتے ہیں تو اللہ کی قدرت کی جتنی نشانیاں ہیں اللہ ان میں ہمیں نظر آتے ہیں. اپنا وجود دیکھے تو، اپنے ارد گرد میں پھیلی ہوئی اللہ پاک کی قدرتیں دیکھے تو اللہ نے نگاہ دی ہی اس لیے ہے، آنکھ دی ہی اس لیے کہ اللہ رب العزت کو کے وجود کو اور اللہ رب العزت کی ذات کو اس کی پیدا کردہ چیزوں میں پہچانے.
اللہ خود سمجھ آ جائے گا۔ اور اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں تو ان کی عبادت بھی اتنی ہی اچھی کرنی چاہیے، اور خصوصاً رمضان المبارک میں عبادات کو بڑھا دیجیے اور عبادات کو اچھا کیجیے۔ صرف تعداد پوری نہ کرو کہ ہم نے اتنے پارے پڑھ لیے ہیں، نہیں، سمجھ کے پڑھو اور پیار سے پڑھو اور شوق سے ان کے الفاظ کو دیکھ کے پڑھو۔ بار بار اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو کہ یہ میرے اللہ کی کتاب ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہیں قرآن آتا ہی نہیں ہے، قرآن کھولتے ہی نہیں، ان کے گھر میں قرآن کریم کا نسخہ ہی نہیں ہے۔ میرے گھر میں تو اتنے سارے نسخے ہیں اور مجھے اللہ نصیب کر رہا ہے دیکھنا پڑھنا۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو کوشش بھی کرتے ہیں تو نہیں پڑھ سکتے۔ نماز جب پڑھو تو شوق سے پڑھو، اور یہ آپ سوچو کہ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے گھروں میں جائے نماز ہی نہیں ہے، جن کے گھروں میں اگر کوئی نمازی مہمان آ جائے وہ پوچھے کہ آپ کے گھر میں قبلہ کا رخ کدھر ہے تو انہیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی پڑھی ہی نہیں تھی۔ تو اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے نصیب کیا ہے کہ میں اس کے دربار میں ابھی کھڑی ہوئی ہوں اور بڑے شوق سے اور بڑے ذوق کے ساتھ سبحانک اللہ سے لے کر سلام تک نماز پڑھوں۔ کوئی بھی خیال آئے تو جھٹک دو کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑی ہوں جو سب سے بڑا ہے، جس کو قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اتنا بڑا رب کریم اور اتنا خوبصورت ہمارا اللہ، ایک سجدہ تو ملے۔ آج مجھے موقع مل رہا ہے، اور وہ بھی بن دیکھے، اور بن دیکھے عبادات کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے نا، درجہ ہی بہت اونچا ہے۔ بن دیکھے جنہوں نے لذتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ عبادت کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور کے ٹیلوں پر انہیں بٹھائیں گے۔ سبحان اللہ، نور کے بڑے بڑے ان کے بیٹھنے کی جگہ اور ان کے جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی نور کے اونچے اونچے دربار لگائے جائیں گے جن کے اوپر ان کو بٹھایا جائے گا، ان کا اعزاز کیا جائے گا۔ تو اس لیے آج کی عبادتوں کو شوق سے کریں۔ عبادتیں کرنے سے اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی اونچائی نہیں آتی، وہ ذات نہیں بٹ وہ ذات جتنی ہے وہ اتنی ہی ہے، لیکن عبادات کرنے سے آپ لوگوں کی شان بہت اونچی ہو جائے گی، اللہ رب العزت کے حضور آپ کا مقام بہت بڑھے گا۔ تو جب کبھی کہیں پر بھی کوئی عبادات یا دین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو تو اپنا نصیب مانے کہ مجھے وہاں بیٹھنا ملے۔ یاد رکھو، جن بچیوں کو ایسی محفلیں نصیب نہیں ہوتی نا، وہ اپنی کوشش سے، ابھی بھی یہ بچی میں کہتی ہوں یہ اپنی کوشش سے نہیں شامل ہو سکی، حالانکہ اسے اللہ نے وقت دیا ہے، نہ تو کوئی یہاں پر آپ کے اوپر افسر ہے کہ جو آپ کو ڈانٹ لگائے کہ کیوں نہیں آپ یہ کام پہلے کروا رہے۔ اس نے اپنے نصیب سے خود اپنی اس عبادت کو نکالا ہے، اپنے نصیب سے اس نے اس وقت کو خود ضائع کیا ہے۔ کتنی باتیں بتائی ہیں تفسیر القرآن کی محفل میں، درس میں، اس کلاس میں، اور کتنا کچھ اتنے منٹ ہو گئے۔ ظاہر ہے انسان کو پتہ ہوتا ہے تو عمل کرتا ہے نا، پتہ ہونے کے بغیر تو عمل نہیں کر سکتا، اور ایک انسان جاننا ہی نہ چاہے تو اس کے اندر عمل کدھر سے آئے گا۔ لیکن یاد رکھو، بتانے والا انسان بتا چکا ہے، اب وہ عمل آپ کو جبرن نہیں کرا سکتا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کتنا عمل کرتے ہو۔ تو جہاں کہیں ایسی محفلوں کو دیکھو، جہاں کہیں ایسی باتوں کو دیکھو، چاہے کوئی بلائے نہ بلائے، غنیمت جانتے ہوئے کچھ نہ کچھ وہاں سے حاصل کرو۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ جب پھل تقسیم کروایا جا رہا ہو تو پھل لو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وہ پھل کہاں تقسیم کیا جا رہا ہے اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں پھل تقسیم ہوتے ہیں، تو بتانے والوں نے بتایا کہ جہاں اللہ رسول علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہو تو گویا وہ پھل تقسیم ہو رہا ہے۔ ہر چیز سے زیادہ انسان ترجیح دیتا ہے کہ خالص اور اچھا اور تازہ پھل ملے، تو یہ پھل سے بڑھ کر چیزیں ہیں، اور پھل جتنا انسان کے جسم پر اثر کرتا ہے کوئی اور چیز اثر نہیں کرتی۔ آپ نے قرآن کی کلاس میں پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھل اللہ سے مانگا ہے، اللہ پھل دینا یہاں کے رہنے والوں کو۔ تو پھل ساری نعمتوں میں سے بہترین نعمت ہے، ساری فائدہ مند چیزوں میں سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز ہے۔
تو انسان ایسی محفلوں میں پھل حاصل کرتا ہے۔ اللہ رسول کی باتیں انسان کے روح کو بھی اور جسم کو بھی طاقت دیتی ہیں، روح کو اور جسم دونوں کو دونوں جہانوں میں کامیابی دلاتی ہے۔ اس لیے ایسے اوقات کو غنیمت جانیے، ایسے باتوں کو غنیمت جانیے، نہ جانے دوبارہ یہ پل ملے نہ ملے۔ اللہ رب العزت سے جو بھی آپ کو ملے اور کوئی بھی بتانے والا ہو، آپ اس کو سیکھ چکے ہیں تو عمل کرنے کا فوراً ارادہ کر لیں۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کر ہی دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ